وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جسے اللہ پاک مقرر فرماتے ہیں وہ چاہے نبی نہ بھی ہو، اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو بچاتے بھی ہیں، غالب بھی کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا بھی گزرا ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کریں یا کروائیں جس کی کمان میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ بات ناموس رسالت کی، اب اس میں بنیادی طور پر تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارا موضوع ہوتے ہیں، لیکن پہلے انبیاء کی بھی بڑی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے پیغمبر کا بھی نام اور کام بتایا ہے جو اتنے مشہور تو نہیں، لیکن جب جہاد کے لیے نکلے تو سورج غروب ہونا چاہتا تھا، غروب ہونے کے قریب تھا، تو انہوں نے سورج کو مخاطب ہو کر کہا، سورج کو مخاطب ہو کر کہا، سورج کو مخاطب کیا کہ میں بھی اللہ کا ہوں اور تو بھی اللہ کا ہے، انی مامور و انا کے مامورہ، میں جس مہم اور مقصد کے لیے نکلا ہوں اگر تو غروب ہو گیا ناکام ہو جاؤں گا، ایسے کھلو جائے تھے۔ آج خطبہ جمعہ کے دوران یہ سوال آئے تھے مختلف، ایک سوال یہ بھی تھا، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان نہ دی تو سورج ہی طلوع نہ ہوا۔ میں نے کہا چلو باری تو ہوتی تھی، لیکن حضرت بلال فجر کی اذان کہتے ہی نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی، وہ فجر سے پہلے اذان کہتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہاں یہ واقعہ ہے کہ اس نے کہا انی مامور، بعض چیزیں واقعتاً ایسے ہی ہیں جن پر حکم ہوتا ہے تو وہ اس کے مطابق ہی رہتی،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچی ہے آگے چلتی ہی نہیں مکہ کی طرف. اتنا سفر کیا، سینکڑوں میل سفر کر لیا، اب چند میل رہتا ہے تو وہ آگے چلتی ہی نہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں حل حل، چل چل. وہ کرتے ہیں تو وہ بھاگنے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں ادھر چل، لیکن وہ نہیں چلتی. تو کوئی کہنے والا کہتا ہے خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، نبی پاک کی اونٹنی اڑ گئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما خلعت القصوہ ولیس لها بخلق ولا دید ولكن حبسها حابس الفیل. فرمایا میری اونٹنی نہ اڑی ہے نہ اڑنا اس کی عادت ہے، اس کو روکا ہے اس نے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا. اللہ اکبر. اس لیے اس پیغمبر نے کہا کہ میں بھی اللہ کا، تو بھی اللہ کا، دو میں اللہ کے رال گئے. اتنے لوگوں نے پیر بھائی رک جا، سورج رک گیا. لیکن میں نے بات جو شروع کی ہے وہ پیغمبر کی نہیں ہے. لوگوں نے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ایک ایسا کمانڈر مقرر کریں، امیر مقرر کریں جس کی کمان میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. مطالبہ ہوا، پورا کر دیا گیا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال. اس کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، یہ کمانڈر کیسے ہو گیا؟ معلوم ہوتا ہے یہ مذہب پہلے بھی رہا ہے کہ پیسے والے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیسہ ہو جہدے گھر دانے کملے بھی سیانے ہیں. بھلا کملا بھی کدے سیانا ہوا ہے؟ جس کو کملا کہا جائے وہ سیانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہدے گھر دانے لوگ کہتے ہیں کملے بھی سیانے. اور لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے پیسہ پاس ہو جو مرضی کر لو، سب کچھ آسان ہے. لیکن یہ دنیا کی باتیں ہیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ لمزہ کا معنی کیا ہے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک معنی اللہ نے بیان کیا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اللہ اکبر. فرمایا وہ ہے ہمزہ لمزہ جو مال گن گن کر جمع کر کے محفوظ کر کے اکٹھا کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے. ویل کہتے ہیں جہنم کی بہت گہری اور بڑی وادی ہے، جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. جس کا نظریہ یہ ہے کہ مال ہر مسئلے کا حل ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا لم یؤت ساعۃ من المال، پوکھدا پھپھڑے نو اللہ نے کمانڈر بنا دیتا ہے. اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہے کوئی ایویں ہی تو نہیں ہے اس طرح کی فیصلہ کرے، اس جیسے بندے کو کمانڈر بنا دیا. لیکن جواب کیا آتا ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ اکبر. فرمایا اللہ نے چنا ہے، کوئی ہم نے نہیں چنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور کمانڈر ہونے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. کمانڈر ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، اور بہادر ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا مقابلہ کر سکے. بہرحال میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، اللہ نے نامزد کیا ہے. جب نکلے گرمی بڑی تھی، سامنے نہر ہے، فرمایا پانی نہیں پینا.
313 آدمی نکلے، باقی سب پانی پینے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھے، دشمن بہت زیادہ تھا، تو کئی لوگ کہنے لگے اللہ اکبر، ہم تو چھوڑے سے ہیں، 313 جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اصحاب بدر اصحاب طالوت جتنے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، سارے لوگ ہی دنیا کے فائدے میں چل گئے اور پانی پینے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن صاحب ایمان لوگوں نے کہا تھا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ یہ ہم اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کی تائید اور اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے سب کچھ ہوگا جو کچھ ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ غالب آنے کے لیے عددی قوت جو ہے وہ زیادہ ہو، افراد زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ان کو بتا دو ذرا، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، تو پھر چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اسی جماعت میں حضرت داؤد بھی تھے، لیکن اللہ پاک نے جب یہ بات مکمل کی تو کیا فرمایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ مجھے جب تک اللہ نے رسول نہیں بنایا تھا سارے لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، اللہ نے چنگا بخت پایا ہے میں رسول بنا کے، جنہوں نے رسول بنا لوگ دشمن ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ جب سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے لوگ میرے مخالف ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ نے کو تو کھائی کیتا ہوئے میرے نال۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، فرمائے ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شک نہ کریں، کوئی اور کرتا ہے کرتا رہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو پہلی کتابیں پڑھتے رہے ہیں ان سے پوچھو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ لوگ پہلے اچھا ہی سمجھتے ہیں، لیکن جب بات اصل آتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں سانو اللہ نے کیوں نہیں بنایا جی؟ اللہ، وہ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی بڑے آدمی پر اللہ قرآن مجید کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ پاک کہتے تمہیں پتہ ہے بڑا کون ہے؟ یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں بڑا کون ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا جب یہ بات مکمل کی تو فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے آپ کے لیے یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید میں نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے، یا فیصلہ کیا ہی نہیں، ویسے ہی چکاوا دیتا ہے، رسول نہ بنایا ہو ویسے ہی کہہ دیا۔ ورنہ وہ لوگ جو میرے اوپر جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے جبکہ میں پیغمبر نہیں تھا، اب پیغمبر بنا دیا، لوگ بھدک رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب فیصلہ ہمارا آئے گا ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے۔ دیکھ لیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سچی حقی باتیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے پیغمبر آپ تو میرے رسول ہیں، یہ رسول نہیں تھا جس کی بات سنائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جس کی بات سنائی ہے یہ رسول نہیں تھا، تو میں نے اسے صرف کمانڈر نامزد کیا تھا تو اتنی حمایت کی۔ میں غیرت والا ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ اور فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
رسول بھی بڑے ہیں لیکن آپ جیسا تو رسول بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ رسول بھی ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے لیکن وہ بھی آپ جیسے نہیں ہیں۔ رفع بعضهم درجات، بعض کے درجے بہت بلند کیے لیکن ان میں سے کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے۔ آپ کیسا سمجھ بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے سن لو، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو رسول بنایا کس نے ہے؟ میں نے بنایا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، اور سب سے پہلے میں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا ہے۔ لوگ معنی الٹ پلٹ کر دیتے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا حاضر ناظر۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ میری توحید پر لوگ نہیں ہیں، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، میں نے اس لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد شخص کو اپنی توحید کا گواہ بنا کر آپ کو رسول بنا رہا ہوں۔ اور پھر یہ اتنی بات ہے کہ مبشراً و نذیرا، میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ ہی رابطہ ہے۔ بشارت دینی ہے تو وہ بھی آپ نے، جس کو دیں گے میری طرف سے بشارت ہوگی، اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، آپ نے میری طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ کوئی آتا ہے نہیں آتا یہ اس کی بات ہے، اس کی قسمت ہے، لیکن آپ کے ذمے سب سے بڑا یہ کام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من احسن قولا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ کوئی عام آدمی بھی ہو اگر اللہ کی طرف وہ دعوت دیتا ہو، اچھے اعمال کرتا ہو، اپنے آپ کو فرما بردار اور مسلمان رکھتا ہو، فرما اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، تو جو سب سے اچھا ہو اس جیسا کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رسول بنا کر دنیا میں مبعوث نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی، وہ قیامت ہی ہونی ہے۔ حدیث مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں جلوہ افروز تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پتہ کسی کو کوئی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن آگے بڑھتا بڑھتا بے تکلف انداز میں قریب ہو گیا، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا لیے، ہاتھوں کو اپنے رانوں پر یا نبی پاک کے رانوں پر پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، فوراً یہ باتیں پوچھ رہے ہیں، ایمان، اسلام، احسان کیا ہے، لیکن اچانک کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کوئی بات درمیان میں نہیں کی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کچھ بھی ہے، ایمان، اسلام، احسان، اس کے بعد صرف قیامت آنی ہے اور کوئی نبی نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی، آپ سب کو بھی بڑا اونچا مقام اور احترام دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں صرف عمران خان یا نواز شریف ہی نے، کیا خیال ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میری نگاہ میں آپ بھی حکمران ہیں، لیکن آپ کی حکومت چھوٹی ہے کیونکہ آپ چھوٹے ہیں۔
کیا خیال ہے؟ آپ چونکہ کمزور ہیں اس لیے میں نے آپ کو چھوٹی حکومت دی ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے صوبے نہیں ہیں، اس میں کوئی اضلاع نہیں ہے، صرف آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سارے حکمران کا درجہ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن جب سوال ہوگا تو یہ نہ سمجھنا صرف آپ کی ذات کے متعلق ہو، بلکہ آپ کی رعایا کے متعلق بھی، آپ کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ اس لیے آپ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، اس لیے اللہ نے ذمہ داری بھی اس حساب سے لگائی۔ امام الانبیاء کی بات کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ یہ کام اور کسی کے ذمہ نہیں لگایا گیا، یہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔ ساری دنیا کے تمام مذاہب اور سارے لوگ ان کی رہنمائی کرنی، ان کی اصلاح کرنی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ویسے تو اللہ نے وعدہ پورا کیا ہر انسان کی رہنمائی کا، حضرت آدم کی اولاد میں سے ساری اولاد کا، پہلے زمانہ میں بھی، اور یہ تسلسل قائم رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے یہ حکومت جو ہے نا، یہ عام لوگ نہیں کرتے تھے، انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اب ایسے انداز میں بھیجا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ہدایت نامہ پہلے لوگوں کو بھی ملتا رہا، لیکن جو جیسا مجھے اللہ نے دیا ہے نا ویسا کسی کو نہیں ملا۔ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت ہے آپ کی کتاب کی، اچھی ہمیں لگتی ہے، اور ہماری خواہش رہی کہ وہ ہمارے اوپر آتی تاکہ ہم کوئی عید اور جشن مناتے، لیکن آئی نہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس آئی ہے تو تسی انجے ستیاں پہ لگا چڑھ دے ہو۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں ایو آیا، وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کیا ہے۔ پہلے ایسے انداز میں دین آئے کہ جنہیں مکمل نہیں کہا جا سکتا، ان میں ترمیم تبدیلی کی بے وقت ضرورت گنجائش تھی، لیکن اب کیا ہے؟ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن مجید اللہ کی کلام بھی ہے، غلطی سے پاک ہے، سچی ہے، انصاف والی ہے، مکمل ہے اور محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیو، حقیقت بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا مقام، عظمت، شان کیسی ہے کہ آپ کے ساتھ ہر چیز جس کا تعلق بنا ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہتر امت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن الآخرون السابقون، ہم اس دنیا میں آخری بھی ہیں اور پہلے بھی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، جی آخری پہلا کیسے ہو سکتا ہے اور پہلا آخری کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آخری ہو وہ پہلا نہیں ہوتا، جو پہلا ہو وہ آخری نہیں ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر دیکھا جائے اس دنیا میں کوئی امت کب آئی ہے تو ہم سب سے آخری ہیں، اور اگر دیکھا جائے کہ کون سی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی تو ہم سب سے پہلے ہیں۔ سبحان اللہ، نحن الآخرون السابقون۔ یہ امت محمد کا امتیاز اور اعزاز ہے۔ سارے نبی بھی ہوں گے جن کے حق میں بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ بھی سارے موجود ہوں گے، لیکن آگے نہیں بڑھ سکے گا کوئی بھی۔ وہ کہتا ہے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا جی، دربان جنت نے بوا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ سفارش ہوگی تب یہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر کے آپ کا مقتدی بنایا ہے، اور وہاں بھی مقام محمود پر ہاں اللہ کہتا ہے تیاری کرو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ فرما مقام محمود ملنا ہے، ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ رات کی گھڑیوں میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں آپ نے قیام کرنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس لیے نہ دنیا میں کوئی ایسا ہے نہ وہاں کوئی ایسا ہوگا، اور اللہ نے آپ کو پہنچایا بھی کہاں ہے، بلایا کہاں ہے، کیا خیال ہے، جہاں کوئی نہیں جا سکا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں ذکر کر رہا تھا کہ شرک کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اور وہ چاہے کسی کو شریک بنائے، حضرت عیسیٰ کو بنائے یا رسول اللہ کو بنائے، شرک شرک ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ کر عبادت اور بندگی کی۔ اللہ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ لوگوں نے پلیکھا پایا گیا عیسیٰ علیہ السلام وہ گئے پرندہ بنا دینے ایسے کہ یہ کام تو اور بھی اوپر نیچے آنا جانا، یہ تو کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے عبادت کی جائے، تو فرشتے آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزات سے میں نے کہا موسیٰ کے معجزے زیادہ ہیں، اللہ اکبر، واضح اور کلیئر ہیں۔ مرے ہوئے کو زندہ کرنا اس لیے کہ وہ مرا ہوا ہے، پہلے بھی تو زندہ تھا نا۔ سوٹے نو سب بنانا جڑا یہ کام ہے، کیا خیال ہے؟ چھوٹا بڑا سپ بن گیا، پھڑ لے سپ، پھر وہ سانپ سوٹا بن گیا ہے۔ اس لیے یہ عبادت اس لیے نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں جو عرض کر رہا تھا کہ صرف آپ کی ذات نہیں، آپ کے ساتھ وابستہ ہر چیز ہی بے مثال ہے۔ امت بھی، آپ کا زمانہ بھی، اور آپ کا علاقہ بھی، آپ کا خاندان بھی، آپ کا گھر بھی، اور آپ کی ذات بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کی بات بھی بے مثال اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو محمد رسول اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ اسے اپنا فرما بردار مانتے ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے گا اسے اللہ نافرمان اپنا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آساں کی کرنا ہے ذات، اسی تے انجی پلے پہ لمبے پہ پھرنے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کا انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کی کتاب دیکھیں قرآن مجید، قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا ہے صاحب، کیا خیال ہے؟ اور جس رات کو نازل ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر چیز ہی بے مثال۔ اللہ اکبر۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک رات۔
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहु अकबर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, एजाज़ दिया, हमने आपको मज़ाहिब आलम की इस्लाह करने के, सब पर गालिब करने के लिए भेजा है। और मैंने कहा हर कोई नहीं ये एजाज़ पा सकता, ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये बयान मेरा नहीं, अल्लाह पाक की कलाम है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हुदैबिया के मकाम की बात हुई थी कि डाची आपकी ऊँटनी अड़ गई। लोगों ने कहा अड़ गई, फरमाया नहीं ये नहीं अड़ती, इसकी आदत ही ऐसे नहीं है। लेकिन अमर आ गया है उसी का जिसने हाथियों को रोका था। लेकिन अब बात करें, आ रहे हैं वफूद नुमाइंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुफ़ार के भी, अल्लाह अकबर। लेकिन जो भी आपके पास आता है, आपका माहौल देखता है, एहराम बांधे हुए हैं, लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे हैं, सारे लोग जाकर कहते हैं कि यार इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए, इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए। वो कहते जेड़ा जाता है इको ही गल करता है आके, जे इन्होंने रोकना नहीं चाहिए। रोकना नहीं, जे रोकना नहीं तो फिर कढ़िया क्यों है? क्या ख्याल है जी? इनको निकाला जो है तो फिर उत्थे ही रहन हुण। अब कहते रोकना नहीं चाहिए। लेकिन एक उर्वा जो कहने लगा मैं तुम्हारे लिए बाप का दर्जा रखता हूँ, मेरे दिल में आपके साथ ऐसी शफकत है जैसे बाप के दिल में औलाद की होती है। मुझे जानते हो? कहने लगे जानते हैं कि इनके बयानात पर आप मुतमईन नहीं है तो मैं जाता हूँ, दाऊ नहीं आते, मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सही होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन जब वहाँ जाता है वो भी वहीं का हो जाता है। वापस जाके कहता है तुसी इत्थे कामयाब नहीं हो सकते। कहते ना मैं तो पढ़ता नहीं ऐसे कहे और बा मक्की कुरैशा नूं जाके मैं शाह शाही दरबारां नूं डिठा, जमाने च इंज दी मिसाल ही नहीं मिलती जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा। वज़ू कतरे गिरदे हो भज भज के पकड़न, मुहब्बत ही मलदे रुखसारां नूं डिठा। उसने कहा था तुसी किसे भुलेखे च बैठे हो, कड ते तुसां लिया है पर हुण डकिया नहीं जे जाना। उसके साथी ऐसे हैं। पहले जाकर ना इसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूँ आपके साथियों को, बढ़िया यावियाँ मारियाँ इन्हें भी। देख रहा हूँ आपके साथियों को, एक वक़्त आएगा छोड़कर भाग जाएंगे। हाय हाय हाय। पास हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े थे गैरत वाले। कहा जा जाके तेरा जरा कम है लात की शर्म का चूस हो जाकर, जो आपका काम है बना बना के चूसते रहो। ये नहीं हो सकता कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़कर जाएं। हमको मूसा के असहाब नहीं है जिन्होंने कहा था फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, दाएं भी होंगे हम, बाएं भी होंगे हम, आगे भी होंगे पीछे भी होंगे। अल्लाह अकबर। इन्हीं को किसी ने देखा तो कहा अल्लाह अकबर, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। किसी देखने वाले ने ये कहा था, वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था। अल्लाह अकबर। ऐ बादे सबा कुछ तू ही बता, ऐ बादे सबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं पलकें न कलियां न बिछाना, रास्ते में हम आंखें पलके बिछाने वाले हैं, कलियां न बिछाना रास्ते। फूल कहते फूलों की पत्तियां। वो क्या कहते हैं ऐबाद सबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं कलियां न बिछाना, रास्ते में हम पलकें बिछाने वाले हैं। वो कहते हैं तुसी किसे भुलेखे चो,
میں لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کسرا و کیسر و نجاشی، میں بادشاہوں کے پاس آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جاتا رہا، کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، لیکن واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کے ساتھی اپنے بادشاہ کی تعظیم اس انداز میں کریں جیسے محمد مصطفیٰ کے ساتھی ان کی تعظیم و احترام کرتے۔ وہ تو ان کی طرف نظر بھر کے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے علماء سیرت کے موضوع پر جلسہ کرنے کے لیے آتے صورت بیان کر کے ٹور جاندے نے اگلے سال پھر رکھا جائے، پھر آواں گے، پھر دساں گے، لیکن اگلے سال آگے پھر وہی کام کر دیں۔ صحابہ کرام کو پوچھا جاتا تھا آپ کا حلیہ بتاؤ تو کہتے ہم بتا ہی نہیں سکتے، کیوں آپ صحابی نہیں تھے؟ وہ صحابی تو تھے لیکن ساری زندگی آپ کی طرف نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب میں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہا کہ یہ اللہ نے کیا بنا دیا۔ مجھے اپنے ذہن کے مطابق یوں محسوس ہوا کہ اللہ نے اپنا پیدا کیا ہوا حسن دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ پوری کائنات میں بانٹا ہے اور دوسرا اکیلے یوسف کو دیا ہے۔ لیکن آپ کو دیکھا تو کسی نے اس انداز میں نہیں، لیکن جس نے دیکھ لیا اس نے کہا تھے یوسف دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندہ سا نہیں۔ اللہ اکبر، چندوں پوچھتا کون، چند کہاں انصاف نہیں، چند تے چہرہ ہی صاف نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے اس نے کہا آپ غلطی پر ہیں، آپ نہیں روک سکتے۔ وہ اس کے ساتھی جو ہیں وہ تو اس کی طرف نظر تیز کر کے دیکھتے بھی نہیں۔ جب حکم دیتا ہے ابتدروا امرا، فوراً اس پر حاضر، قربان، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے بڑی گل ہے وے کہ کوئی اٹھ کے ٹیشو پھڑا دے گا، لو جی حضرت صاحب تھوڑے منہ چ رالا مگن ڈی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تو ہے ہی نہیں، ہر وقت مسواک کرتے رہتے تھے۔ البتہ جب اپنی مرضی سے لعاب پھینکتے ہیں تو وہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے، اور وہ برکت کے لیے اپنے چہرے کے اوپر مال لیتا ہے۔ دَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدًا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا کا پکا یا کچا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے میرا نام غالب نہیں کرنا۔ یہ کرتے رہیں جو کرنے والے ہیں، سڑتے رہیں جو سڑنے والے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کا نور بھی بجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیوں، بات تو ایسی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن میں نے چلو وعدہ کر لیا تھا، حاضر ہوا، میں نے ابھی جانا دوسرے پروگرام پہ، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کوئی اچھا بیان کرنے والا ہوں تو اگلے سال وعدہ کر کے تو اسی طرح پروگرام رکھا جائے تو میں آگے شروع کروں گا، لیکن بہرحال یہ بات ختم نہیں ہو سکتی جو میں نے شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر صاحب احترام کا مقام پہچان کر اور اس کے مقام کے مطابق احترام کرنے کا حوصلہ، جذبہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کا احترام اگر نہ کیا جائے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑتا اپنا ہی ہے، اس لیے ان کے لیے نہیں تو اپنے لیے ہمیں کچھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے ہر محترم کا احترام سکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کسی بھی پیغمبر کی جب تک آپ سچے دل سے تصدیق نہیں کر لیتے اس وقت تک میرے اوپر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قابل احترام، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں آپ کا نام ہے۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے اور یہ اختلاف بھی اللہ سے ہی ہوگا۔ اور کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے آپ کے ساتھ، یعنی اللہ بھی پھر سنگ ہے محمد مصطفیٰ کے۔ بہرحال انتخاب اللہ کسی کا بھی کرے تو اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ہی کوئی نہیں، اور کوئی پوری کائنات و مخلوقات میں سے
اس لیے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، اور ہمیں اسی انداز میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ کا ہی نمونہ دیکھو، کوئی نماز بھی پڑھے گا جب تک رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کوئی بھی عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ باعث اجر ہوگا، ورنہ اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ نقطہ سمجھنے اور اپنے زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔